تو بہرحال غیبت ایک گناہ ہے. کسی شخص کی ایسی بات کا ذکر کرنا جو اس کے سامنے کی جائے تو اس کو بری لگے، یہ غیبت ہے. اب اس طرح کی باتیں ہم لوگ کتنی کرتے رہتے ہیں، پیٹ بھر کے غیبت کرتے ہیں. بیوی کے ساتھ بیٹھ کے گپ شپ لگانے لگے، اس کی ہانک رہے ہیں، اس کی ہانک رہے ہیں، اس کی غیبت، اس کی غیبت، جناب سن رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، غیبت غیبت ہی غیبت. گھر کیا ہے؟ جہنم ہے، جہاں اللہ کی نافرمانی پہ نافرمانی ہو رہی، کبیرہ بار بار ہو رہا ہے، اصرار اور احساس بھی نہیں. تو بھائی ذرا ہوشیار رہنا چاہیے، ہوشیار رہنا چاہیے. تو کسی شخصی تبصرے سے بچیں. کسی خاص آدمی کا نام لے کر تبصرہ جو ہوتا ہے وہ شخصی تبصرہ وہ خطرناک ہوتا ہے کہ اچھائیوں سے شروع ہوتا ہے، برائی پہ جا کے ختم ہوتا ہے. تقرب کی وجہ سے بھی غیبت غیبت ہی ہوتی ہے نا. یہ نہیں ہے کہ بیوی ہے تو شوہر کی غیبت حلال، شوہر ہے تو بیوی کی غیبت حلال، باپ ہے تو بچے کی غیبت جائز ہو گئی، ایسا نہیں ہے. غیبت غیبت ہے. سلیم الصدر رہیں. کوئی برائی کرے، غیبت کرے تو یہ نہیں کہ ہم بھی غیبت کریں. برائی کا بدلہ بھلائی سے دینا، یہ تو انبیاء علیہم السلام کی سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے برائی کا بدلہ بھلائی سے دینا. قرآن پاک کی تعلیم ہے برائی کا بدلہ بھلائی سے دو، اس سے دشمن بھی دوست بن جاتا ہے. ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم. برائی کا بدلہ بھلائی سے دینے کی تعلیم ہے. کوئی غیبت کرے ہم اس کی بھلائی کریں، کوئی گالی دے ہم اس کے ساتھ بھلا کریں. بھائی یہ انبیاء علیہم السلام کی سنت ہے، اخلاق ہے، اس کو اختیار کرنا ہے. حلم کو اللہ تعالی ہم سب کو بھی خوش اخلاقی نصیب فرمائے، غصے کے تقاضوں کو دبانے کی توفیق نصیب فرمائے، غیبت سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے. ہمارے شیخ رحمۃ اللہ فرماتے تھے، ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ کے حوالے سے، کہ غیبت سے بھی کینسر پیدا ہوتا ہے. چونکہ قرآن پاک میں مضمون ہے وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. کہ تجسس نہ کرو. یہ بھی ایک مرض ہے نا، تجسس، ٹو میں لگنا، خامخواہ جناب ٹو میں لگے رہنا، پیچھے پڑنا، تجسس کرنا. ایک آدمی بدنگاہی کا مریض ہے، وہ دیکھے گا کہ کون کون بدنگاہی کر رہا ہے تو خود اپنا مرض بڑھے گا. چور سب کو چور سمجھتا ہے. نیٹ کی بدماشیاں کرنے والے سمجھتے ہیں سارے ہی بدماشیاں کرتے ہیں، تو گناہ کرنے والے سمجھتے ہیں سارے ہی گناہ کرتے ہیں. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو؟ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتے ہو، اسے ناپسند کرتے ہو. تو حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ غیبت ایسا جیسے مردہ بھائی کا گوشت کھانا، اور سڑا ہوا گوشت کھانے سے کینسر پیدا ہوتا ہے. تو فرماتے تھے اندیشہ ہے کہ غیبت سے بھی کینسر پیدا ہو جائے، تو اس لیے بچنا چاہیے. یہ ہی وجہ نہیں ہے، یہ بھی ایک وجہ ہے. کسی کو ہو گیا تو ہم تعویل کریں، لیکن اپنے بارے میں ڈریں کہ ایسا نہ ہو کہیں غیبت سے کوئی ایسا مرض لگ جائے، اللہ پناہ میں رکھے. کیونکہ سڑا ہوا گوشت کھانے سے یہ کینسر پیدا ہوتا ہے، اور ہر گناہ کینسر سے زیادہ خطرناک ہے. غیبت جب ہو جائے تو 6-8 رکعت نفل صلاۃ توبہ پڑھ کے اللہ سے معافی مانگ لیں، اور اگر پتہ چل گیا کسی کو بھائی اس نے میری غیبت کی تو اس سے بھی معافی مانگ لیں. اگر اسے پتہ نہیں چلا تو بتانے کی ضرورت نہیں کہ بھائی فلاں محفل میں نے آپ کی غیبت کی تھی، چونکہ اس سے اسے تکلیف ہوگی. اور کچھ صدقہ کر کے 10-20-30 روپیہ اگر اللہ وسعت دے تو اس کو ثواب بھی پہنچا دیں، اور اس محفل میں، اس مجلس میں جس میں غیبت کی کسی کی، اس کی تلافی کریں کہ بھائی اس میں بہت سی اچھائیاں ہیں لیکن ہم برائی کی طرف متوجہ ہوئے، ہو سکتا ہے اس نے توبہ کر لی ہو، ہم سے غلطی ہوئی، اس حماقت میں پڑ گئے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، آپ لوگ بھی معافی مانگیں. اس طریقے سے بہرحال کچھ تلافی کرے اس کی، تو یہ غیبت کا علاج ہے.